بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت پوری دنیا ایک تجسس میں پڑی ہوئی ہے اور وہ یہ بات سوچ رہی ہے کہ اس وقت دنیا کا سپر پاور کون ہے، امریکہ سپر پاور ہے یا چائنا سپر پاور بن چکا ہے۔ تو اس میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا اب کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ کیا دنیا امریکہ سے خوش نہیں ہے؟ کیا امریکہ سپر پاور ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا؟ ان سب سوالوں پہ بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ یورپی یونین کے وزیر خارجہ جوزف بوریل نے کہا ہے کہ ماہرین جس ایشیائی صدی کی آمد کی پیش گوئی کر رہے تھے اس کا شاید کرونا کی وبا کے دوران ظہور ہو چکا ہے، اور اب یورپی یونین کو اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے چین کے حوالے سے ایک ٹھوس پالیسی بنانا ہوگی۔ یورپی یونین کے وزیر خارجہ جوزف بوریل نے جرمنی کے سفارتکاروں کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تجزیہ کار کافی عرصہ سے امریکہ کی سربراہی میں چلنے والے عالمی نظام کے خاتمے اور ایشیائی صدی کی آمد کی باتیں کر رہے تھے۔ یورپی یونین کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اب یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور ہم پر کسی ایک سائیڈ کا انتخاب کرنے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسے شواہد ہیں کہ چین عالمی طاقت کے طور پر امریکہ کی جگہ لے رہا ہے اور یورپی یونین کو چین کے حوالے سے ایک مضبوط پالیسی طے کرنا ہوگی۔ یورپی یونین کے ایک سینئر سفارتکار کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب چین ہانگ کانگ میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے سیکورٹی کے حوالے سے نئے قوانین بنا رہا ہے اور امریکہ اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ یورپی وزیر خارجہ جوزف بوریل نے کہا کہ تاریخ میں کووڈ-19 کی وبا کو ایک ایسے فیصلہ کن موڑ کے طور پر دیکھا جائے گا جب دہائیوں بعد امریکہ دنیا کی رہنمائی کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا اور امریکہ اپنے سپر پاور ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور چین کی رقابت کی وجہ سے عالمی ادارے ایسا کردار ادا نہیں کر پا رہے جس کی اس مشکل گھڑی میں ضرورت تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین کو اپنے مفادات کو سامنے رکھنا ہوگا اور کسی کا اعلی کار بننے سے بچنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یورپ کو ایک کامن اسٹریٹجک کلچر کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے جو اس وقت اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ جوزف بوریل نے کہا کہ چین کی ترقی متاثر کن ہے لیکن یورپی یونین اور چین کے موجودہ تعلقات اعتماد، شفافیت اور باہمی تعاون پر قائم نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اجتماعی نظم و ضبط کے ساتھ چین کے ساتھ اپنے معاملات طے کر لیتے ہیں تبھی ہمارے پاس کوئی موقع موجود ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یورپی یونین اور چین کی سربراہی کانفرنس میں ہمارے پاس موقع ہوگا کہ اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر چین کے حوالے سے اپنی پالیسی مرتب کی جا سکے۔ انہوں نے کہا یورپی یونین کو چین کے حوالے سے مضبوط پالیسی طے کرنا ہوگی جس میں دوسرے جمہوری ایشیائی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات بھی ضروری ہیں۔ ناظرین، اب ہم چین کی ترقی کا مختصر جائزہ لیں گے۔ کرونا وائرس اور تجارتی جنگ کی وجہ سے یقیناً اقتصادی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود عالمی معیشت کے بارے میں یہی اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ یہ آنے والے اشروں میں تیزی سے ترقی کرتی رہے گی۔ در حقیقت 2050 تک عالمی منڈی اپنے موجودہ حجم سے دگنی ہو جائے گی، گو کہ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق دنیا کی آبادی میں اس دوران 26% تک اضافہ ہو جائے گا۔ اس اکنامک گروتھ سے بے پناہ تبدیلیاں وقوع ہوں گی، لیکن مستقبل میں حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں یہ کہنا انتہائی مشکل ہے۔ اکثر اکانومسٹ اس بات پر متفق ہیں کہ آج کے دور کی ترقی پذیر معیشتیں مستقبل کی ترقی یافتہ اور معاشی طاقتیں ہوں گی۔ PwC کی رپورٹ دی ورلڈ ان 2050 کے مطابق 30 برس میں 6 میں سے 7 عالمی معاشی طاقتیں وہ ممالک ہوں گے جو آج معاشی لحاظ سے ترقی پذیر ملک ہیں، اور امریکہ اس فہرست میں دوسرے سے تیسرے نمبر پر چلا جائے گا۔ اس طرح جاپان چوتھے سے 8ویں اور جرمنی 5ویں سے 9ویں درجے پر چلا جائے گا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آنے والے اشروں میں ویتنام، فلپائن اور نائجیریا جیسے ملک بھی معاشی لحاظ سے بے پناہ ترقی کریں گے اور اس فہرست میں بہت اوپر چلے جائیں گے۔ چین کی مجموعی پیداوار GDP کو لوگوں کی مساوی قوت خرید جس کا حساب مختلف ملکوں میں قیمتوں کے فروغ کو برابر کر کے لگایا جاتا ہے، اس کے اعتبار سے دیکھیں تو چین اس وقت دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن چکا ہے۔ ایشیا کے اس سب سے بڑے ملک نے گزشتہ 20 سالوں میں بہت تیزی سے ترقی کی ہے، لیکن اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والی دہائیوں میں جس رفتار سے یہ ترقی کرنے والا ہے اس کے مقابلے میں اس کی اب تک کی ترقی تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔
चीन के अवाम की नज़रों के सामने मुल्क में तेज़ी से मुआशी तरक्की हो रही है। एक चीनी मुसन्नफ़ रॉन कोहल का कहना है कि 15 बरस कबल जब वो इस शहर में आए थे तो इस पूरे इलाके में खेत और पानी के जौहर थे। उन्होंने कहा कि इन 15 सालों में पूरे इलाके की शक्ल ही बदल गई है। अब ये जगह जगमग करता शहर शॉपिंग की जन्नत बन गया है, जहाँ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, सनती पार्क और रेस्टोरेंट मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि पूरा मुल्क ही बदल गया है। इस तेज़ रफ्तार मुआशी तरक्की की वजह से माहिर कारोबारी हजरात और बेहतर मौक़ों की तलाश में लोग चीन का रुख कर रहे हैं। चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई है, जहां बहुत से लोग अपने कारोबार की शुरुआत करते हैं। शंघाई में कायम फ्लिकर स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी के बानी जान पाबून का कहना है कि शंघाई बहुत कारोबारी और तजारती जहन वाले लोग रखने वाला शहर है। इनका कहना है कि अलसुबह गोश्त की मार्केट से लेकर शाम गए तक सड़कों पर ट्रैफिक के इशारों पर हारन बजाती मोटरसाइकिलों के उद्यम में फंसा और आधी रात तक दफ्तरों में काम करने वाला हर कोई दौड़ में लगा हुआ है। ताहम न्यूयॉर्क शहर के बरक्स, जहां लोग सब कुछ छुपाते हैं, शंघाई में हर कोई एक दूसरे की बात सुनने और बेहतरीन मशवरा देने को तैयार रहता है। इनका कहना था कि यहाँ रहने के लिए आपको चीनी ज़ुबान लाजमी आनी चाहिए। अगर आपको ज़ुबान नहीं आती तो काम और कारोबार के मौके महदूद हैं। शायद आपको समाजी और सकाफती तकरीबात में भी मदऊ ना किया जाए। नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।